یہ بنیادی طور پر 3 نوجوانوں کا پروجیکٹ تھا۔ ان کا نام نائجل آکس، الیگزینڈر نکس اور الیگزینڈر آکس تھا۔ یہ تینوں برطانوی ہیں اور ڈیٹا اور گلوبل الیکشن مینجمنٹ کے ایکسپرٹ ہیں۔ میں بات آگے بڑھانے سے پہلے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ دنیا کی تمام بڑی ڈیٹا کمپنیاں اپنی سروسز فری دیتی ہیں۔ آپ گوگل اور فیس بک کو ہی لے لیجئے، گوگل کی برانڈ ویلیو $323 بلین ہے۔ یہ کتنی بڑی رقم ہے، آپ اس کا اندازہ صرف ایک حقیقت سے لگا لیجئے کہ پاکستان نے اپنی کل معیشت بچانے کے لیے سعودی عرب سے $3 بلین قرض لیا تھا۔ سعودی عرب $1 بلین واپس لے چکا ہے، یہ $2 بلین واپس مانگ رہا ہے، اور ہم یہ کمی پوری کرنے کے لیے چین سے مدد مانگ رہے ہیں۔ جبکہ دوسری طرف گوگل صرف اپنا نام اور لوگو بیچ دے تو اسے $323 بلین مل جائیں۔ گوگل میں 1,20,000 لوگ ملازم ہیں۔ فیس بک کی برانڈ ویلیو $40 بلین ہے اور ان میں 52,500 لوگ کام کر رہے ہیں، جبکہ یہ دونوں ادارے پوری دنیا کو فری سروسز دیتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ دونوں ادارے اپنے اربوں ڈالرز کے اخراجات کیسے پورے کرتے ہیں اور ان کی برانڈ ویلیو کیسے بڑھ رہی ہے؟ بات سیدھی ہے، یہ ادارے اپنے صارفین کا ڈیٹا بیچتے ہیں۔ ہم جب یہ اپلیکیشن استعمال کرتے ہیں تو ہمارے کوائف ان کے پاس آ جاتے ہیں، ہماری پسند اور ناپسند بھی ان کے سروس میں چلی جاتی ہے۔ یہ بعد ازاں یہ معلومات مختلف برانڈز کو فروخت کرتے ہیں اور ان سے اربوں ڈالر کماتے ہیں۔ یہ کاروبار ڈیٹا بزنس یا ڈیٹا انالیسز بزنس کہلاتا ہے، اور یہ تینوں نوجوان اس بزنس سے وابستہ ہیں۔ یہ لندن میں بیٹھ کر SCL کے نام سے ڈیٹا کمپنی چلا رہے ہیں۔ یہ الیکشن مینجمنٹ کا کام کرتے تھے، یہ سیاسی جماعتوں کو ووٹروں کا ڈیٹا بھی نکال کر دیتے تھے اور انہیں ووٹروں کے رجحانات کے بارے میں بھی بتاتے تھے۔ 2013 میں کنزرویٹو پارٹی کا ایک سابق وزیر جوناتھن پیٹر مارکلینڈ ان کے ساتھ مل گیا۔ مارکلینڈ نے بعد ازاں ارب پتی بزنس مین ونس ٹیگوائز کو راضی کیا۔ اس نے امریکہ کے سرمایہ کار رابرٹ مرسر کو قائل کیا۔ ان دونوں نے SCL میں سرمایہ کاری کی۔ برطانیہ میں کیمبرج انالیٹیکا کے نام سے ایک نئی کمپنی رجسٹر ہوئی۔ اس کمپنی نے لندن، نیو یارک اور واشنگٹن میں دفتر بنائے اور 2014 میں امریکہ کے کانگریس اور سینٹ کے 44 حلقوں پر کام شروع کر دیا۔ یہ لوگ فیس بک پر جعلی اکاؤنٹس بنا کر اس حلقے کے ووٹروں کا ڈیٹا چراتے تھے، ووٹروں کے رجحانات کا تجزیہ کرتے تھے اور پھر انہیں ان کے رجحانات کے مطابق اپنے امیدواروں کی تصویریں، اشتہار اور فلمیں دکھاتے تھے۔ مثلا آپ فرض کیجئے کہ فلپ ایک ووٹر ہے اور یہ کتوں میں خصوصی دلچسپی رکھتا ہے۔ کیمبرج انالیٹیکا ان کے فیس بک، ای میل اور واٹس ایپ پر اپنے امیدواروں کی صرف ایسی تصویریں دکھاتا تھا جس میں وہ فلپ کی مرضی کے کتوں کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا۔ چنانچہ وہ اس امیدوار میں دلچسپی لینا شروع کر دیتا تھا اور یوں یہ اسے ووٹ دے دیتا تھا۔ کیمبرج انالیٹیکا نے اس تکنیک کے ذریعے 44 حلقوں میں اپنے کلائنٹس کو الیکشن جتوا دیا۔ یہ ایک بڑی کامیابی تھی۔ 2015 میں ٹیکساس کے ٹیڈ کروز صدارتی ریس میں اترے۔ ٹیڈ نے کیمبرج انالیٹیکا کی سروسز حاصل کیں اور یہ بڑی تیزی سے اوپر آتے چلے گئے، لیکن یہ بدقسمتی سے آخری سیڑھی پر نہ پہنچ سکے۔ مگر یہ آئیڈیا ٹیڈ سے ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس چلا گیا اور ڈونلڈ ٹرمپ نے 2015 میں کیمبرج انالیٹیکا کی سروسز حاصل کر لیں۔ کمپنی نے امریکہ میں فیس بک پر 2,70,000 اکاؤنٹس بنائے۔ ان کے ذریعے 8,70,00,000 امریکی ووٹرز کا ڈیٹا حاصل کیا اور ان لوگوں کو ٹرمپ کے انجیکشن لگانا شروع کر دیے۔ یہ لوگ ہندوؤں کو ٹرمپ کے صرف ہندوازم کے بارے میں خیالات سناتے اور دکھاتے تھے، سیاہ فام باشندوں کو سیاہ فاموں کے حقوق کے بارے میں ٹرمپ کی پالیسی سناتے تھے، شہداء کی فیملیز کو ٹرمپ کے عراق اور افغانستان سے فوجوں کی واپسی کے اعلانات پہنچاتے اور گورے شہریوں کو ٹرمپ کے گوریزم کے بارے میں معلومات دیتے تھے۔ لوگ گلیوں میں نکلتے تھے یا یہ ٹیلی ویژن دیکھتے تھے تو انہیں ہلری پاپولر دکھائی دیتی، لیکن یہ جب موبائل یا کمپیوٹرز کھولتے تھے تو انہیں ہر طرف ٹرمپ ہی ٹرمپ دکھائی دیتے تھے۔ اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ 9 نومبر 2016 کو ڈونلڈ ٹرمپ خلاف توقع جیت گئے اور ہلری کلنٹن ہار گئیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی جیت حیران کن تھی۔ چنانچہ جب میڈیا نے سرچ شروع کی تو کیمبرج انالیٹیکا سامنے آ گئی اور جب اس پر تحقیق کی گئی تو کھرا فیس بک تک چلا گیا۔ یوں مارک زکربرگ کے خلاف تحقیقات شروع ہو گئیں۔ تحقیقات کے دوران پتہ چلا کہ کیمبرج انالیٹیکا کی کارستانیاں صرف امریکہ تک محدود نہیں تھیں، بلکہ اس نے بریگزٹ کا ایشو بھی مینج کیا تھا۔ اس نے صرف انٹرنیٹ کی مدد سے برطانیہ کو یورپی یونین سے الگ کر دیا تھا۔ یہ بھی پتہ چلا کہ کیمبرج انالیٹیکا
اب تک سوشل میڈیا کے ذریعے 68 ملکوں کے 200 الیکشنز میں دھاندلی کرا چکی ہے، اور ان ملکوں میں آسٹریلیا، تھائی لینڈ، انڈونیشیا، ملائیشیا، کولمبیا، سائپرس، زمبابوے، ساؤتھ افریقہ، رومانیہ، اٹلی، لتھونیا، مالٹا، چیک، کینیا، میکسیکو، نائجیریا، فلپائن، برازیل، بھارت اور پاکستان بھی ہیں۔ کیمبرج انالیٹیکا کی بنیادی کمپنی SCL نے 2010 میں بہار کا ریاستی الیکشن چوری کرایا تھا۔ اس نے فیس بک کے 355 جعلی اکاؤنٹس بنا کر بہار کے 5,62,453 ووٹروں کا ڈیٹا لیا تھا۔ یہ ووٹر جنتا دل کے امیدوار نتیش کمار کے کھاتے میں ڈال دیے تھے اور یہ جیت گیا تھا۔ SCL اور بعد ازاں کیمبرج انالیٹیکا نے نریندر مودی کو بھی جتوایا تھا۔ برطانیہ کی تحقیقاتی اداروں نے جب کیمبرج انالیٹیکا کا ڈیٹا حاصل کیا تو پتہ چلا کہ یہ کمپنی 68 ملکوں میں کام کر چکی ہے، اور ان ملکوں میں پاکستان بھی شامل ہے۔ کیمبرج انالیٹیکا نے 2018 کے الیکشنز میں ایک سیاسی جماعت کو سروسز فراہم کی تھیں۔ یہ جماعت کون تھی؟ آپ اس کے بارے میں کمپنی کے چیف فنانسر ونسٹر ٹیگوائز کے دوستوں کی فہرست نکال کر دیکھ لیں، آپ کو مزید معلومات کی ضرورت نہیں رہے گی۔ بہرحال یہ اسکینڈل سامنے آیا اور کیمبرج انالیٹیکا پر پابندی لگ گئی، مگر آپ اگر آج بھی گوگل پر کمپنی کو سرچ کریں تو آپ کو 68 ملکوں کی فہرست میں پاکستان کا نام بھی مل جائے گا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان میں 2014 کے بعد اچانک سوشل میڈیا دہشت گردی کا آغاز ہو گیا تھا۔ سیاستدانوں اور صحافیوں کو بے تحاشا نشانہ بنایا گیا تھا۔ وہ ایک خوفناک دور تھا۔ اس دور میں ہر معزز شخص کو ننگا کر کے حمام میں دھکیل دیا گیا تھا، اور یہ کون کر رہا تھا؟ یہ سارا کیمبرج انالیٹیکا کا کمال تھا۔ یہ اپنے کلائنٹس کو ڈیٹا بھی نکال کر دیتی تھی، اور یہ پھر اس سیاستدان، افسر اور صحافی کے خلاف مواد کو ہر وال پر پھینک دیتی تھی، اور یوں چند منٹوں میں پورا ملک اس شخص کو گالیاں دے رہا ہوتا تھا۔ یہ رجحان 2018 کے بعد کم ہوتا چلا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ کیمبرج انالیٹیکا بھی بند ہو گئی اور ان کی سروسز بھی ختم ہو گئی تھیں۔ ہم اب امریکہ کے حالیہ الیکشن کی طرف آتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ یہ الیکشن بری طرح ہار گئے اور جو بائیڈن جیت گئے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے یہ ہار تسلیم کرنا مشکل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں نے 2016 کے الیکشن میں اپنے ووٹر سے جو وعدے کیے تھے میں نے وہ سارے پورے کر دیے تھے۔ میں امریکی تاریخ کا واحد صدر ہوں جس نے ملک میں سفید فام لوگوں کا مقدمہ لڑا۔ میں نے سفید فام امریکی عوام کی خواہش پر غیر ملکی مجاہدین کا راستہ روکا، مسلمانوں کو ملک بدر کرنا شروع کیا اور امریکہ امریکیوں کا نعرہ لگایا۔ میں امریکہ کے 10 صدور میں سے واحد صدر ہوں جس کے دور میں امریکہ کسی نئی جنگ میں نہیں کودا، اور میں نے فوجوں کی واپسی کا سلسلہ بھی شروع کرایا۔ لیکن میں اس کے باوجود الیکشن بھی ہار گیا، اور عوام میری ہار کا جشن بھی منا رہے ہیں۔ کیوں؟ کیا یہ عجیب بات نہیں؟ یہ واقعی عجیب بات ہے، لیکن اس سے بھی بڑی عجیب بات 77 سال کے بزرگ جو بائیڈن کا جیت جانا ہے۔ امریکی عوام بزرگ سیاستدان کے بجائے نوجوان لیڈروں کو پسند کرتے ہیں، لیکن امریکی عوام نے اس بار اپنی فطرت کے خلاف جو بائیڈن کو ووٹ دے کر پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ ٹرمپ بھی اس وقت حیران ہے۔ یہ امریکی تاریخ کے 11ویں صدر ہیں جو دوسری مرتبہ صدر نہیں بن سکے۔ آخری صدر جارج بش سینئر تھے۔ عوام نے انہیں عراق جنگ کی وجہ سے 1992 میں دوسری بار صدر منتخب نہیں کیا تھا۔ ٹرمپ 28 برس بعد اس انجام کا نشانہ بنے، چنانچہ ان کی حیرت بجا ہے۔ لیکن کیوں؟ بات سیدھی اور واضح ہے۔ اس بار ٹرمپ کے پیچھے کیمبرج انالیٹیکا نہیں تھی۔ ٹرمپ ووٹروں پر اپنا جادو نہیں چلا سکے۔ ٹرمپ کے بعد اب مودی کی باری ہے۔ یہ بھی اب کیمبرج انالیٹیکا کے بغیر سیاست پر مجبور ہیں، چنانچہ یہ بھی بری طرح بدنام ہو رہے ہیں۔ تاہم اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، عمران خان کسی کے محتاج نہیں۔ عوام ان سے حقیقتاً محبت کرتے ہیں، لہٰذا ملک میں اگر بیڈ گورننس، مہنگائی اور سیاسی حماقتوں میں مزید 100 گنا اضافہ ہو جائے تو بھی حکومت کی مقبولیت میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ عوام اپنے کپتان سے اسی طرح پیار کرتے رہیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ عوام کو یہ پیار حقیقی ہے۔ یہ کسی کیمبرج انالیٹیکا اور کسی ونسٹر ٹیگوائز کا